بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں جن کا ذکر کروں گی وہ ہیں اصحاب الاخدود۔ قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ بروج میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ خندق والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والوں پر جب وہ ان کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں کہ وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا ماجرا تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا میں بہت برا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں بہت ہی پسند آئی، چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے سے پہلے راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا جانور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں خیال کیا آج ظاہر ہو جائے گا کہ یہ راہب کا ایمان سچا ہے یا اس جادوگر کا۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ دعا مانگی، یا اللہ اگر تیری دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے قتل فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کی طرف پتھر پھینکا تو وہ یہ اتنا بڑا جانور اس چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب عنقریب ہی تو ایک امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ مت بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے ٹھیک ہونے لگے، کور کی بیماری دور ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ نے ایک بہت ہی مقرب اور ہم نشیں اندھے کو اس لڑکے کے پاس بھیجا اور ساتھ ہی بہت سارے تحائف اور ہدیات بھیجے۔ وہ اندھا اس لڑکے کے پاس حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا تو لڑکے نے کہا میں ایک شرط میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تو ایمان لا اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں۔ چنانچہ وہ آدمی ایمان لے آیا۔ لڑکے نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جب وہ ٹھیک ہو کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آنکھوں کی بصارت کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لڑکے سے دعا کے لیے کہا تو اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ جیسے ہی میں نے اللہ پر ایمان لایا تو اس لڑکے نے میرے لیے دعا کی، لہٰذا میری بینائی واپس آ گئی۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ کی عقل دنگ رہ گئی اور اس نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ بتا تجھے یہ کرامت کہاں سے حاصل ہوئی؟ جب اس بچے پر طرح طرح کے ظلم ہوئے تو اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اسے کہا تم اپنے عقیدہ چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے عقیدے سے آخری دم تک نہیں ہٹوں گا، میں اپنا عقیدہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مگر راہب نے جب اس کی یہ بات نہ مانی، یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا دیا اور سر کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ اس کے بعد بادشاہ کا جو اپنا مقرب اور ہم نشیں اندھا جس کو بچے کی دعا سے شفا ملی تھی، اس کے سر پر بھی آرا چلوا کر سر کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا اور حکم دیا کہ پہاڑی کی چوٹی پر جا کر اسے وہاں سے دھکا دے دو۔ جب یہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر گئے تو اس لڑکے نے دعا مانگی تو ایسا زلزلہ طاری ہوا کہ
سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت آ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ غیظ و غضب میں حکم دینے لگا کہ سپاہیوں، کشتی پر بٹھا کر اسے سمندر کے درمیان میں لے جاؤ۔ جب سمندر کی گہرائی میں پہنچ جاؤ تو اسے وہاں سے دھکا دے دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی پر بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی، کشتی غرق ہو گئی، سب سپاہی ہلاک ہو گئے۔ بچہ صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھے سولی پر لٹکا اور یہ کہہ کر تیر چلا کہ میں شہید ہو جاؤں۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو سولی پر چڑھایا اور تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کا مجمع بآواز بلند بول اٹھا کہ ہم نے اس لڑکے کے رب پر ایمان لایا۔ بادشاہ بہت ہی غصے میں بگولا ہو گیا اور اس نے ایک گرہ کھدوایا، ایک خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا دی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے، بھڑک گئے تو ایمان والوں کو پکڑ کر آگ میں ڈالنے لگا، یہاں تک کہ اس نے 77 مسلمین کو آگ میں ڈال دیا۔ آخر میں ایک ایسی عورت آئی جو ایمان والی تھی، جس کی گود میں ایک بچہ تھا جو اس کا دودھ پیتا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ کچھ گھبرا گئی، تو اس کے بچے نے کہا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے سمیت آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کو آگ میں جلنے کا منظر تخت نشین ہو کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے کہ اتنے میں ایک دم اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس طرح کے خندق میں جو آگ تھی، اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، اس قدر بلند ہوئے، اس قدر بھڑک گئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب لمحہ ایک ہی لمحے میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم کے شر سے محفوظ کر لیا۔ اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا، یہی ان کی امتحان کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو، تلواروں کے سائے تلے ہو، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں وہ ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ وہ یہ سعادت عظمیٰ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کو معراج ہو جاتی ہے اور وہ خدا رسول کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، اور آسمان کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کے ثنا خوان بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرمائے، آمین۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے